اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ معزز ناظرین واجب القدر حضرات، تربیت اولاد کے حوالے سے ہر روز ہمارا درس جاری تھا۔ آج کے درس میں ہم نے عرض کرنا ہے کہ اولاد نیک کیسے ہوگی۔ اس کے بارے میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ پاکستانی معاشرہ ہو یا کرۂ ارض کے کسی خطے کا معاشرہ، ہر جگہ انسان اولاد کی بے روی کا رونا رو رہا ہے۔ اس کی اصلاح کے لیے مختلف تدابیر اختیار کرتا چلا آ رہا ہے، لیکن کوئی تدبیر نظر نہیں آتی۔ تاہم اگر اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات بالکل واضح اور روشن نظر آئے گی کہ نوجوانوں کے لیے ہدایت موجود ہے کہ ہر مرد و عورت کے ساتھ آنکھ بند کر کے شادی نہ کرے، بلکہ قوت انتخاب سے کام لے، اچھے خصائل رکھنے والے خاندان سے شادی کرے تاکہ برے اوصاف و عادات وراثت کے ذریعے سے اولاد میں منتقل نہ ہو سکیں۔ اچھی اولاد مستقبل کا قیمتی سرمایہ ہے اور ہمارے اسلاف کی نگہبان ہے۔ اولاد کی تعلیم و تربیت ایک اہم فریضہ ہے جو والدین کی بھرپور توجہ کا مستحق ہے، تاکہ وہ زندگی کے ابتدائی دور میں ہی خط اسلام پر چلنا شروع کر دیں اور مستقبل میں صالح معاشرے کے قیام میں فعال رکن بن سکیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ صحیح تعلیم و تربیت ہے۔ تعلیم و تربیت اولاد کا نہایت نازک اور اہم فریضہ خصوصاً عورت کے سپرد کیا گیا ہے، کیونکہ اس کی تربیت میں لطافت، نزاکت، ممتا کے جذبے سے سرشاری، تحمل، حوصلہ، عالی ظرفی اور محبت و اثار بے درجہ اتم موجود ہوتا ہے۔ انسان سازی کا یہ کام جس قدر عورت انجام دے سکتی ہے، مرد نہیں دے سکتا، لہذا اولاد کی روحانی و جسمانی اور ذہنی تعلیم و تربیت کا فریضہ تقریباً عورت کے سپرد کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ انسان میں پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی خصوصیت رکھتی ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مرد تربیت اولاد کے لحاظ سے بالکل بری و ذمہ ہو گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے کام کاج مصروفیات کے بعد اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے توجہ دے گا۔ بہرحال مرد بیرون خانہ محنت مشقت کر کے حلال روزی کمانے کا ذمہ دار ہے، کیونکہ وہ اس کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ اولاد کی مادی، روحانی اور ذہنی تعلیم و تربیت نہ کرنا دراصل اولاد کا معنوی قتل ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ نوجوان نسل اسلامی نظام ازدواج کے اصول و قوانین سے اچھی طرح واقف ہو اور اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہو کر اپنے گھر کو عشق و محبت کا گہوارہ، انس محبت کا مرکز بنا کر نیک ذہن اور صحت مند اولاد معاشرے کے سپرد کرے جو آئندہ نسلوں کو بھی سنوار سکے۔ ایسے ہی بچے معاشرے کو تاریکی اور جہالت، ظلم و ستم، ہوس پرستوں کے چنگل سے نکال کر سعادت، خوشبختی اور کامرانی کی طرف گامزن کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم قرآن اور حدیث اور سنت کے حوالے سے دیکھیں گے کہ کیسے ایک اچھی اولاد کی آپ تربیت کر سکتے ہیں۔ ایک اچھی اولاد کی تربیت کرنے سے پہلے سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ معاشرتی مسائل اور اس کا حل دیکھنا چاہیے۔ آج کے معاشرتی جھگڑوں کا ایک سبب یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کے مشوروں کے بغیر شریک حیات کا انتخاب کرتے ہیں، جو ان کے ہم خیال، ہم مزاج کف نہ ہونے کی وجہ سے گھریلو فساد کا سبب بنتے ہیں اور آخر طلاق تک نوبت آ پہنچتی ہے۔ بے دین اور بد اخلاق مرد و عورت ایک دوسرے کی زندگی برباد کر دیتے ہیں اور نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ خدا ہی جانتا ہے کہ اس سلسلے میں کتنی صلاحیتیں اور ذہانتیں برباد ہو جاتی ہیں اور کتنی طاقتیں اس وحشتناک دلدل میں دھنس جاتی ہیں اور کتنی ہنس مکھ چہرے اس سلسلے میں
پرمردہ ہو جاتے ہیں، اس ازدواجی زندگی میں کتنے حوادث و عالمیے جنم لیتے ہیں۔ تباہی اس مرد کے لیے جس کو نالائق عورت سے سابقہ ہو، اور بد نصیب ہے وہ عورت جس کو پس مرد سے سابقہ۔ اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیندار، نیک و شائستہ اور ذہین لڑکا ناشائستہ یعنی بد اخلاق، بد زبان، بد کردار لڑکی سے شادی کی وجہ سے ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح پاک دامن، نیک اور ذہین و شائستہ لڑکی تلاش لڑکے سے شادی کے نتیجے میں گندے کنویں میں گر پڑتی ہے اور اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ لڑکا یا لڑکی صحیح ہیں لیکن ایک دوسرے کے کفو یعنی ہم خیال، ہم مزاج وغیرہ نہیں ہیں، اس سے بھی مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو 100% ہم خیال نہیں ملتا یا نہیں ملتی تو 50% تو ضرور ملنا چاہیے۔ یاد رکھیں میاں بیوی کا نیک ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ دونوں کا ہم مزاج، ہم خیال ہونا بھی ضروری ہے۔ والدین اپنی اولاد کے مزاج اور باخیال سے آگاہی رکھتے ہیں اور ان کے مشوروں کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھائیں، کیونکہ شوہر کے انتخاب کے بارے میں بیٹی سے مشورہ کرنا سنت رسول خدا ہے، جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام طلبگاری حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لیے حاضر ہوئے۔ رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام کو جواب دیا، اب تک کئی آدمی طلبگاری کے لیے آئے ہیں، میں نے خود ان کی بات جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے کہی تو انہوں نے چہرے کے آثار سے اظہار نامنظوری کیا، اب میں تمہاری بات بھی کہوں گا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے پاس گئے اور حضرت علی علیہ السلام کے فضائل بیان کیے اور فرمایا، میں تمہاری شادی روئے زمین پر سب سے بہتر شخص سے کرنا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے منہ نہ پھیرا اور شرم میں ڈوبی ہوئی تھی، نگاہیں بھی جھکا لی اور خاموش بیٹھے رہی۔ سکوت سے رضامندی کا اظہار دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر کہتے ہوئے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے پاس سے اٹھ کر باہر آ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ پیغمبر خدا نے اس سلسلے میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے مشورت کیے بغیر کوئی قدم نہ اٹھایا۔ اور دوسری چیز، انتخاب میں آزادی ہونی چاہیے۔ پریشان و ہراساں لڑکی رسول خدا کے حضور میں پہنچی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، اس باپ کے ہاتھوں آخر تمہارے باپ نے کیا کیا ہے تجھ سے؟ ایک بھتیجے سے میرے مشورے کے بغیر میری شادی کر دی، اب تو وہ کر چکا، تم چپ ہو جا، مخالفت نہ کرو، تائید کرو، چچا زاد کی بیوی بن کر رہو۔ یا رسول اللہ، چچا زاد سے مجھے محبت نہیں ہے، ایسے شخص کی بیوی کیسے بنوں جس سے محبت نہیں کرتی؟ حضور اکرم نے فرمایا، اگر اس سے محبت نہیں کوئی بات نہیں، تمہیں اختیار ہے، جاؤ جس سے تمہیں محبت ہے اسے اپنا شوہر چن لو۔ اتفاقاً وہ اس بات کو بہت چاہتی ہے کہ سوا کسی سے محبت نہیں کرتی ہے، اس کے سوا کسی کی بیوی نہیں بن سکتی۔ بات تو اتنی ہے کہ میرے والد سے مجھ سے رائے کیوں نہ لی، میں جان کر حاضر ہوئی ہوں کہ آپ سے سوال اور جواب کروں اور یہ جواب سن لوں۔ خواتین جہان کو بتا دوں کہ باپ بطور حتمی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی بیٹیاں جس کو ان کا دل چاہے اس کے حوالے کر دے۔ ابن ابی یاسفور کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ میں نے شادی کے لیے ایک عورت کو پسند کیا ہے اور میرے ماں باپ نے ایک دوسری عورت کو منتخب کیا ہے، میں ان دونوں میں سے کس کا انتخاب کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم خود جس لڑکی کو پسند کرتے ہو اسے منتخب کرو اور جس عورت کو ماں باپ نے پسند کیا اسے چھوڑ دو۔ یاد رکھیں یہ حکم اس صورت کے لیے ہے کہ جس میں باپ باپ نے ایک عمومی حیثیت سے کسی لڑکی کا نام تجویز کیا ہو، خصوصی طور پر اپنی خواہش ظاہر نہ کی ہو۔ اگر انہوں نے خصوصی اور حتمی طور پر کسی لڑکی کو اس طرح پسند کیا ہو کہ لڑکے کی مخالفت ان کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہو تو پھر معاملہ غور طلب ہوگا، کیونکہ ماں باپ کی مخالفت ان کو اذیت پہنچانے کا سبب بنے گی اور یہ بڑا گناہ ہے۔ بس اسے ماں باپ کی رضامندی حاصل کرنی چاہیے تاکہ ان کی خوشنودی حاصل ہو، کیونکہ ماں باپ کا حق اس سے زیادہ ہے جس کا لوگ عموماً تصور کرتے ہیں۔ یہ تھا معزز ناظرین ہمارا آج کا درس۔ انشاءاللہ آگے چل کر ہم شریک حیات کے انتخاب کے طریقے کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے
کہ شریک حیات کو آپ کیسے انتخاب کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔